آدھی رات تک اس کی حالت اتنی بری ہو گئی کہ اس پر غشی کے دورے پڑنے لگے۔ اس وقت اس نے صرف یہ تسلیم کیا کہ لڑکے پر اس کی نیت ٹھیک نہیں تھی، لیکن اس نے لڑکے کو اغوا نہیں کیا، بلکہ اس واقعے کے بعد، یعنی جب لڑکوں نے اس شخص کی پٹائی کی تھی، اس نے اس لڑکے کے ساتھ بات چیت بند کر دی تھی۔ اب یہ شخص روتا تھا اور بار بار میرے پاؤں پکڑتا تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ میں ابھی چھوڑوں گا نہیں، اس کو تھانے میں ہی رکھوں گا۔ جب اس نے میرا یہ ارادہ دیکھا تو اس نے ایک نئی بات بتائی کہ اس کی ناجائز دوستی عظمت کی سوتیلی ماں کے ساتھ ہے، اور یہ دوستی سوتیلی ماں کی شادی کے بعد شروع ہوئی تھی۔ پھر تم مجھ کو کام کی باتیں بتا سکتے ہو، میں نے کہا۔ عظمت کے ساتھ اس عورت کا برتاؤ اور اس کی نیت کیا تھی تم کو ضرور پتا ہوگا۔ اس لڑکے کو وہ اپنا سگا بیٹا سمجھتی ہے، اس نے کہا۔ نہیں، میں نے کہا، مجھ کو شک ہے کہ اس لڑکے کے ساتھ سوتیلی ماں کا پیار ماں والا نہیں تھا۔ اس عورت کو جتنا میں جانتا ہوں اتنا اور کوئی نہیں جان سکتا، اس نے کہا۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس لڑکے کو وہ سچے دل سے چاہتی تھی۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ ایک بار میں نے خود اس کو مشورہ دیا تھا کہ تمہارے خاوند کی اتنی زیادہ جائیداد ہے، تمہاری اولاد زیادہ ہونی چاہیے تاکہ جائیداد میں سے تمہارا حصہ زیادہ بنے۔ خدا کی قسم، اس نے کہا تھا کہ اس کو جائیداد کا کوئی لالچ نہیں۔ میں تمہاری یہ بات سچ نہیں مان سکتا، میں نے کہا۔ ایک بوڑھے آدمی کی جوان بیوی جس نے تم جیسے بدماش کے ساتھ ناجائز دوستی بھی لگا رکھی ہے، وہ دیانتدار نہیں ہو سکتی۔ اس کے ماں باپ نے جائیداد کے لالچ میں اپنی جوان بیٹی اس بوڑھے کو دی ہے۔ جی ہاں، اس نے کہا۔ یہ میں بھی کہوں گا کہ یہ عورت دیانتدار نہیں بلکہ عقل مند ہے۔ جائیداد کا حصہ تو اس کی اولاد کو مل جائے گا، وہ اپنے خاوند کی آمدنی کا کچھ حصہ اپنے ماں باپ کو پہنچاتی رہتی ہے۔ اس طرح وہ اپنے ماں باپ کو خاصا مالی فائدہ پہنچا رہی ہے۔ کیا اس عورت کا کوئی اور دوست بھی ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اس نے جواب دیا۔ یہ عورت شادی سے پہلے بد چلن نہیں تھی، یہ اس کی مجبوری تھی کہ اس کو ایک بوڑھے کے ساتھ باندھ دیا گیا تھا۔ میں نے اس آدمی کو چھوڑا نہیں، اس کو مشتبہ بٹھائے رکھا، اس کی مار پٹائی بند کر دی اور اس کو کہا کہ وہ صحیح بات بتا دے۔ میرے دماغ میں اور زیادہ شک پیدا ہو رہے تھے۔ ایک شک یہ پیدا ہوا کہ سوتیلی ماں نے لڑکے کو اس شخص کے ہاتھوں غائب کروا دیا ہے۔ دوسرا شک یہ بھی تھا کہ سوتیلی ماں اس لڑکے کی طرف راغب ہوگی جو اس شخص کو اچھا نہیں لگتا ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے کہ حیوانی تعلقات میں جب رقابت پیدا ہوتی ہے تو انسان مکمل طور پر حیوان بن جاتا ہے۔ میں نے ایسے ہی شکوک کی بنا پر اس شخص کو تھانے میں ہی رکھا۔ سوچ سوچ کر میری نظر اس لڑکی پر گئی جس کے ساتھ عظمت کو محبت تھی۔ میں نے یہ معلوم کر لیا تھا کہ اس لڑکی کے خاندان کے مرد شریف اور سیدھے سادے لوگ ہیں۔ مجھ کو خیال آیا کہ اس لڑکی کے ساتھ عظمت اپنے دل کی باتیں ضرور کرتا ہوگا، شاید اس سے کوئی نئی بات معلوم ہو جائے۔ مجھ کو یہ برا لگتا تھا کہ ایک شریف اور پردہ دار گھرانے کی لڑکی کو شامل تفتیش کروں۔ پاک محبت کوئی جرم نہیں، لیکن جب معاملہ تھانے میں چلا جاتا ہے تو اسی کو بہت بڑی بے عزتی سمجھا جاتا ہے کہ فلاں کی بیٹی کو تھانے بلایا گیا ہے۔ مگر میری مجبوری ایسی تھی کہ اس لڑکی سے پوچھ گچھ بہت ضروری تھی۔ میں نے لڑکی کے باپ کو بلا لیا۔ باپ سخت گھبراہٹ کی حالت میں تھانے میں آیا۔ میں نے بہت ہی بچ بچ کر اور بڑی احتیاط سے اچھے اچھے الفاظ ڈھونڈ کر بولے اور اس کو یہ بات کہی کہ وہ اپنی بیٹی کو ساتھ لے آئے۔ مجھ کو آج تک یاد ہے کہ اس بھلے آدمی کا چہرہ لاش کی طرح سفید ہو گیا اور مجھ کو ڈر لگا کہ یہ بے ہوش ہو جائے گا۔ میں نے اس کو بڑی مشکل سے قائل کیا کہ اس کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں اور اس کی بیٹی کا کوئی جرم اور قصور نہیں۔ میں نے اس کو یہ بھی کہا کہ اپنی بیٹی کے دل سے خوف نکال دینا، میں اس کو اس کے ساتھ ہی واپس گھر بھیج دوں گا۔ میں نے اس شخص کو یہ رعایت دی کہ تھانے آنے کے بجائے اس کو کہا کہ وہ رات کو میرے گھر آ جائے، جو تھانے سے تھوڑی ہی دور تھا۔ شام کے بعد یہ شخص اپنی بیٹی کو میرے گھر لے آیا۔ میں نے جس طرح اس نوعمر اور شرمیلی سی لڑکی کے دل سے ڈر اور خوف نکالا، وہ بتانے یا لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ ایسا سمجھ لیں کہ آدھا گھنٹہ لگا کہ میں نے لڑکی کو بات کرنے کے قابل بنایا۔ اس کے باپ کو میں نے دوسرے کمرے میں بٹھا دیا۔ مجھے پہلے پتا چل چکا تھا کہ یہ لڑکی عظمت کی محبت میں اتنی دیوانی ہے کہ جب تک اسے دیکھ نہیں لیتی تھی اس کو چین نہیں آتا تھا۔ میں نے اس کی اس کمزوری کو اپنے سامنے رکھا۔
تمہیں معلوم ہے کہ عظمت لاپتہ ہو گیا ہے؟ میں نے کہا، اور مجھ کو معلوم ہے کہ تمہارے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ میں تم کو یقین دلاتا ہوں کہ تمہارا یہ راز اپنے دل میں رکھوں گا۔ میرے ابو کو تو نہیں بتائیں گے؟ اس نے التجا کی اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے تمہیں کہا ہے کہ یہ راز میرے سینے میں رہے گا۔ میں نے کہا، اور میں تمہیں ایک بار پھر بتاتا ہوں کہ تم نے کوئی جرم نہیں کیا۔ مجھے معلوم ہے کہ تمہاری محبت پاک ہے۔ اس لڑکی نے، جس کا نام عطیہ تھا، سر جھکا لیا۔ مجھ کو اس پر بہت ترس آیا۔ اس کی عمر 16 سال کے ادھر ادھر ہوگی اور وہ بڑی بھولی بھالی اور خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کے چہرے پر جیسے لکھا ہوا تھا کہ یہ پاک لڑکی ہے۔ تھوڑی دیر اس کے آنسو بہتے رہے اور وہ دوپٹے سے آنسو پونچھتی رہی۔ آپ کو یہ بات کس نے بتائی ہے؟ اس نے بچوں کی سی معصومیت سے پوچھا۔ مجھ کو اور بھی بہت کچھ معلوم ہے، میں نے مسکرا کر کہا۔ اس واسطے میں تم کو کہتا ہوں کہ مجھ کو ہر بات بالکل ٹھیک بتانا۔ مجھ کو یہ بھی معلوم ہے کہ تم اور عظمت کہاں، کس طرح اور کس وقت ملتے تھے، لیکن اس کی بابت میں تم سے کوئی سوال نہیں کروں گا۔ مجھ کو صرف یہ بتا دو کہ عظمت نے تمہارے ساتھ کبھی کوئی ایسی بات کی تھی جس سے تم کو یہ شک ہوا ہو کہ وہ گھر سے تنگ ہے اور وہ بھاگ جائے گا؟ نہیں، اس نے خود اعتمادی سے کہا۔ وہ گھر سے بالکل تنگ نہیں تھا، بلکہ خوش تھا۔ ستیلی ماں کے خلاف اس نے کبھی کوئی شکایت نہیں کی تھی، بلکہ کہتا تھا کہ ستیلی ماں اس کو اپنے بیٹے کی طرح چاہتی ہے۔ اس لڑکی نے چپ ہو کر میرے منہ کی طرف دیکھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ کوئی بات کہنا چاہتی ہے لیکن کہہ نہیں رہی۔ ہاں ہاں، میں نے کہا، کہو عطیہ، کیا کہنا چاہتی ہو؟ میں پوچھنا چاہتی ہوں، اس نے کہا، اور وہ جذبات کی شدت کو برداشت نہ کر سکی۔ یک لخت اس نے بچوں کی طرح رونا شروع کر دیا۔ ذرا دیر بعد سنبھلی اور میری حوصلہ افزائی اور ہمدردی سے اس نے بات یہ پوچھی، آپ عظمت کو واپس لے آئیں گے؟ اس نے چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا لیا اور وہ پھر رونے لگی۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دلاسے دیے اور کہا، میں نے تم کو اسی واسطے اپنے گھر بلایا ہے کہ تم مجھ کو کوئی ایسی بات بتاؤ جس سے میں عظمت کا سراغ لگا سکوں۔ تم دیکھ رہی ہو کہ رات کا وقت ہے، پھر بھی میں عظمت کی تلاش کے واسطے کام کر رہا ہوں۔ عطیہ گہری سوچ میں چلی گئی۔ میں نے اس کی سوچ میں دخل نہ دیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے میری طرف دیکھا۔ ہم دونوں نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ شادی کریں گے، عطیہ نے کہا۔ اگر شادی نہ ہو سکی تو دونوں خودکشی کر لیں گے۔ تم نے یہ نہیں سوچا کہ دونوں گھر سے بھاگ جائیں گے؟ نہیں، اس نے جواب دیا، ہم نے ایسی بری بات کبھی نہیں سوچی تھی۔ عظمت کہتا تھا کہ ہماری شادی ہو جائے گی۔ اس کو ان ٹونوں اور وظیفوں پر پورا اعتقاد تھا جو وہ کرتا تھا۔ میں نے کہا۔ اس نے مجھ کو حیران ہو کر دیکھا کہ مجھ کو اس بات کا بھی پتہ ہے؟ وہ تم کو بھی وظیفے اور ٹونے بتاتا ہوگا، میں نے کہا۔ اس نے زبان سے کچھ کہے بغیر سر ہلایا کہ وہ ورد وظیفے کرتی ہے۔ مجھ کو ان دونوں کے وظیفوں اور ٹونوں کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں نے اس لڑکی کو اپنے ساتھ اور زیادہ بے تکلف کرنے کے لیے یہ بات شروع کرتی تھی، لیکن جس بات میں مجھ کو دلچسپی نہیں تھی اسی بات میں مجھ کو ایک راستہ نظر آ گیا۔ عظمت مجھ کو کہتا تھا کہ نماز پڑھا کرو، خدا ضرور مدد کرے گا۔ عطیہ نے معصومیت سے کہا۔ 1 مہینے سے کچھ زیادہ دن گزرے، اس نے مجھ کو بتایا تھا کہ شہر میں ایک سائیں آیا ہے جس کو لوگ پاگل سمجھتے ہیں، لیکن وہ پاگل نہیں۔ عظمت نے مجھ کو بتایا کہ ایک روز اس سائیں نے اس کو روک لیا اور اس سے نام پوچھا۔ عظمت نے اپنا نام بتایا تو سائیں نے کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تمہارا نام عظمت نہیں ارشاد ہے۔ تمہارا نام کس نے بدل ڈالا ہے؟ عظمت نے مجھ کو بتایا کہ وہ سائیں کی اس بات پر ہنس پڑا اور اس کو پاگل سمجھا۔ اس پاگل سائیں نے عظمت کا پیچھا نہ چھوڑا، اس کو کہیں نہ کہیں مل جاتا اور اس کے ساتھ پیار کی باتیں کرتا تھا اور اس کو ارشاد کہتا تھا۔ عظمت کو یقین ہونے لگا کہ اس سائیں کے پاس کوئی غیبی طاقت ہے۔ دراصل عظمت میرے واسطے ہر طرف ہاتھ پاؤں مارتا تھا اور اس کو جہاں کہیں کوئی وظیفہ یا ٹونا پتہ لگتا وہ وہی کرنا شروع کر دیتا تھا۔ اس نے اس سائیں کو کہا کہ میری ایک مراد ہے، وہ پوری کر دو۔ اس نے سائیں کو مراد بتائی۔ سائیں نے اس کو کہا کہ اس مراد کے واسطے 40 دن کا چلہ کرنا ہوگا۔ اس نے عظمت کو کہا کہ تم یہ چلہ صحیح طریقے سے اور صحیح جگہ بیٹھ کر لو تو تم کو صرف اپنی پسند کی لڑکی ہی نہیں بلکہ خزانہ بھی ملے گا۔ 4-5 دن گزرے۔ عظمت نے مجھ کو کہا تھا کہ میں اگر کہیں غائب ہو جاؤں تو فکر نہ کرنا، میں واپس آ جاؤں گا۔ عطیہ کی بات سن کر میں تو اچھل پڑا۔ میں نے اس کو کہا کہ وہ مجھ کو یہ بات پوری سنائے۔
اس نے کہا کہ اس کو عظمت نے بات سنائی تھی، وہ اس نے مجھ کو سنا دی ہے۔ اس کے بعد عظمت لاپتہ ہو گیا۔ اس لڑکی کی مجھ کو مزید ضرورت نہیں تھی، اس واسطے اس کو بھیج دیا اور میرا دماغ اس سائیں پر اٹک گیا۔ میرا دل کہتا تھا کہ یہ سائیں دراصل بردہ فروش تھا اور وہ پاگل آدمی کے بہروپ میں تھا۔ وہ ایک خوبصورت لڑکے کو ورغلا کر لے گیا ہے، لیکن ابھی یہ دیکھنا تھا کہ یہ سائیں قصبے میں موجود ہے یا پھر غائب ہو گیا ہے۔ میں تھانے میں چلا گیا، اپنے ASI ہیڈ کانسٹیبلوں اور کانسٹیبلوں کو اکٹھا کر کے کہا کہ یہاں جو پاگل سائیں پھرتا اور صدا لگاتا رہتا تھا وہ ملے گا، بچہ ملے گا، اس کو دیکھو کہ یہی ہے یا کہیں چلا گیا ہے۔ میں نے ASI کو کہا کہ مخبروں کو بھی استعمال کرو۔ اگر عظمت اس سائیں کے پھندے میں پھنس گیا تھا تو یہ کوئی عجیب بات نہیں تھی۔ نوجوانی میں جب انسان کے جذبات جوش میں آتے ہیں تو عقل ماری جاتی ہے۔ میں نے ایک نوجوان دیکھا تھا جس نے چاقو کی نوک سے اپنے سینے پر ایک لڑکی کا نام کھودا ہوا تھا۔ ایسا سمجھ لیں کہ اس نے اپنی کھال میں چاقو اتار کر نام کھودا تھا۔ عظمت کے دماغ پر لڑکی اتنی سوار تھی کہ اس کا دماغ اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کے طریقوں اور ترکیبوں کے سوا اور کچھ سوچ ہی نہیں سکتا تھا۔ عطیہ کی بھی یہی رگ کمزور تھی۔ میں نے اس رگ کو پکڑ کر اس کے سینے سے باتیں نکال لی تھیں۔ عظمت نے سائیں کو اپنی مراد بتائی تو سائیں نے اس کو پھانس لیا۔ دوسرے دن سے سائیں کو ڈھونڈا گیا لیکن وہ کہیں نہ ملا۔ پتہ چلا کہ کبھی وہ رات قبرستان کے تکیے میں گزارتا تھا، کبھی مسجد میں بیٹھ جاتا اور کبھی کسی درخت کے نیچے سو جاتا تھا۔ رات کو ایک اطلاع ملی، جس سکول میں عظمت پڑھتا تھا اس کے قریب سے ریلوے لائن گزرتی تھی۔ سکول سے تقریباً 2 فرلانگ آگے ریلوے لائن کا پھاٹک تھا۔ وہاں ریلوے کا جو آدمی تھا اس سے ہمارے ایک آدمی نے سائیں کی بابت پوچھا۔ میں اس کو جانتا ہوں، پھاٹک والے نے بتایا۔ 2-3 بار وہ میرے پاس آ کر بیٹھا رہا ہے۔ میں نے اس کو پرسوں دیکھا تھا۔ وہ جا رہا تھا اور 7-8 قدم پیچھے پیچھے ایک بڑا خوبصورت لڑکا جا رہا تھا۔ اس نے کتابیں اٹھا رکھی تھیں۔ اس نے لڑکے کا حلیہ وہی بتایا جو عظمت کا تھا اور وقت وہ بتایا جو سکول سے چھٹی کا وقت تھا۔ عظمت سکول کے احاطے سے پچھلے دروازے سے نکلا تھا اور ریلوے پھاٹک اسی طرف تھا۔ پھاٹک کے ارد گرد کوئی آبادی نہیں تھی۔ اب یہ میرا کام تھا کہ سائیں کا تعاقب کیا جاتا، لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ آگے جا کر کس طرف چلا گیا ہے۔ میں نے تھانے میں واپس آ کر اپنے علاقے کے نمبرداروں کو اطلاع بھجوانے کا انتظام کیا کہ اس حلیے کا ایک سائیں پولیس کو مطلوب ہے اور اس کو پکڑنا ہے۔ تیسرے دن دوپہر کے وقت مجھ کو ایک رپورٹ ملی جس سے پتہ چلا کہ یہ سائیں کون سے گاؤں کا رہنے والا ہے۔ سائیں کا کچھ پتہ نہ چلا۔ رپورٹ یہ ملی کہ وہ 1.5 سال پہلے تک اچھا بھلا آدمی تھا، کھیتی باڑی کرتا تھا، اس کا قریبی رشتہ دار کوئی نہیں تھا، اس کا ایک بچہ بیمار ہو کر مر گیا تھا۔ اس کے 3-4 مہینے بعد اس نے اوٹ پٹانگ سی باتیں شروع کر دیں۔ ایسے پتہ چلتا تھا جیسے اس کے دماغ پر کوئی الٹا اثر ہو گیا ہو۔ 2-3 مہینے اور گزرے تو یہ غائب ہو گیا۔ اس کو تلاش کرنے والا اس کا اپنا رشتہ دار کوئی نہیں تھا۔ پیچھے اکیلی بیوی رہ گئی جو رونے کے سوا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ یہ شخص جس کا نام ظہور تھا بالکل ہی غائب ہو گیا۔ کبھی کبھی اطلاع ملتی تھی کہ وہ کسی گاؤں میں دیکھا گیا ہے۔ بہت دنوں بعد پتہ چلا کہ وہ شہر میں گھومتا پھرتا رہتا ہے۔ مجھ کو یہ بھی بتایا گیا کہ اس کے گاؤں کے 2-3 آدمی اس کو دیکھنے کے لیے میرے تھانے والے قصبے میں آئے تھے اور اس کو کہا تھا کہ وہ گاؤں واپس چلے، لیکن اس نے جانے سے انکار کر دیا تھا۔ اب یہ اطلاع ملی کہ وہ اپنے گاؤں میں نہیں گیا، ویسے یہ وہی آدمی تھا۔ میں نے اسی وقت اس کے گاؤں پر چھاپے کا انتظام کیا۔ وہ گاؤں دوسرے تھانے کے علاقے میں تھا۔ قاعدے قانون کے مطابق دوسرے تھانے میں جا کر چھاپا مارنے یا تفتیش کرنے کے لیے کچھ کاغذی کارروائی کرنی پڑتی ہے، لیکن تھانے دار پہلے اپنا کام کرتے تھے، اس کے بعد کاغذی کارروائی کر لیتے تھے۔ وہ ایسا اس واسطے کرتے تھے کہ کاغذی کارروائی میں وقت ضائع ہو جاتا تھا اور ملزم کے نکل جانے کا خطرہ ہوتا تھا۔ وہ گاؤں 12-13 میل دور تھا۔ میں نے گھوڑے اور ٹٹوؤں کا انتظام کیا اور 3-4 سائیکلیں بھی منگوا لیں، اور میں اپنے عملے کے ساتھ سورج غروب ہونے تک اس علاقے کے تھانے میں پہنچ گیا۔ وہاں کا انچارج سب انسپیکٹر گورچرن سنگھ تھا۔ بڑا زندہ دل اور جرأت والا سکھ تھا۔ میں نے اس کو واردات کی تفصیل بتائی اور کہا کہ میں وہاں چھاپا مارنے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے اسی وقت ایک کانسٹیبل کو بھیج کر اس گاؤں کے نمبردار کو بلا لیا۔ اس کے آنے تک گورچرن سنگھ کے ساتھ گپ شپ ہوتی رہی۔
نمبردار آیا تو میں نے اس سے پگلے سائیں کے متعلق دریافت کیا۔ جناب، اس نے کہا، اس بیچارے نے تو پاگل ہونا ہی تھا، اس کی بیوی بد چلن ہے، خاوند اسے باز رکھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن بیوی بے لگام ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی اس کا ایک بچہ بھی مر گیا۔ اس کو اصل صدمہ بیوی کا تھا جس نے اس کو پاگل کر دیا۔ یہ بات سن کر مجھ کو شک پیدا ہوا کہ ظہور اپنے گھر نہیں آیا ہوگا، لیکن میں کوئی بات فرض نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں جس کام کے لیے آیا ہوں وہ پورا کر لوں۔ میں نے نمبردار کو ساتھ لیا اور اس کے گاؤں چلا گیا۔ نمبردار نے مجھے وہ گھر دکھایا اور دروازے پر نمبردار نے ہی دستک دی۔ دروازہ کھلا تو میں نے دروازہ کھولنے والے پر ٹارچ کی روشنی ماری۔ وہ ایک جوان عورت تھی۔ میں اندر چلا گیا۔ اس عورت سے پوچھا کہ تمہارا خاوند کہاں ہے؟ اس نے ڈرے اور سہمے ہوئے لہجے میں کہا کہ وہ تو ایک عرصے سے پاگل ہو کر نہ جانے کہاں چلا گیا ہے۔ میں نے گھر کی تلاشی لی لیکن وہ شخص وہاں نہیں تھا۔ میں جب تلاشی لے چکا تو دیکھا کہ وہ عورت دروازے میں بیٹھی دوپٹہ منہ پر ڈالے ہچکیاں لے لے کر رو رہی تھی۔ میں نے اس کو اٹھایا اور چارپائی پر بیٹھنے کو کہا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی لیکن چارپائی پر نہ بیٹھی۔ میں نے اس سے اس کے خاوند کے بارے میں پوچھا تو اس نے کچھ کہنے کے بجائے نمبردار کی طرف دیکھا۔ میں نے اس کو کہا کہ وہ میری بات کا جواب دے۔ اس نے نمبردار کی طرف اشارہ کر کے کہا، جب تک یہ شخص میرے سامنے موجود ہے میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ کیوں؟ اس واسطے کہ غریب اور اکیلی عورت کے لیے کوئی انصاف نہیں ہے۔ اس نے جواب دیا، تم اس واسطے آئے ہو کہ میں نے اپنے خاوند کو یہاں چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ اس نے ایک بار پھر ہاتھ لمبا کر کے نمبردار کی طرف اشارہ کیا اور بولی، یہ شخص مجھ کو پریشان کرنے کے واسطے پولیس کو لے آیا ہے۔ مجھ سے تم کو انصاف ملے گا۔ میں نے اس کو تسلی دیتے ہوئے کہا، مجھ کو معلوم ہے کہ تمہارا خاوند پاگل ہے۔ میں اس کو اب بھی پاگل نہیں کہتی۔ اس عورت نے بڑی دلیری سے کہا، اگر وہ پاگل ہے تو اس کو پاگل کرنے والا یہ شخص ہے۔ نمبردار نے ایک ہی سانس میں اس عورت کو 3-4 گالیاں دے ڈالیں۔ ان نمبرداروں کو صرف پولیس ہی سمجھتی تھی۔ میں نے کوئی ایسا ارادہ نہیں کیا تھا، لیکن میرا دایاں ہاتھ اٹھا اور میں نے اتنی زور سے اس نمبردار کے منہ پر تھپڑ مارا کہ وہ گھوم کر 3-4 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے دیکھ لیا تھا کہ جو عورت اتنی دلیری سے بات کر رہی ہے وہ جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ میں نے نمبردار کو باہر نکال دیا۔ اپنے آدمیوں کو بھی کہا کہ وہ باہر چلے جائیں۔ کمرے میں لالٹین جل رہی تھی۔ میں چارپائی پر بیٹھ گیا اور اس عورت سے کہا کہ وہ سامنے والی چارپائی پر بیٹھ جائے، لیکن وہ یہ کہہ کر فرش پر بیٹھ گئی کہ میں تھانے دار کی برابری نہیں کر سکتی۔ میں نے اس کو کہا کہ اس نے یہ بات کیوں کہی ہے کہ اس کے خاوند کو نمبردار نے پاگل کیا ہے۔ اس نے میرے سوال کے جواب میں جو واردات سنائی اس کا میرے کیس کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن مجھے اس کی بات سننی پڑی اور میں نے اس واسطے بھی اس کی پوری بات سنی کہ میں بھی آخر انسان تھا۔ مجھ کو اس تنہا عورت پر بہت رحم آیا۔ اس نے کہا کہ عرصہ 3-3.5 سال پہلے ان کا ایک بچہ عمر 7-8 سال مر گیا تھا، اس لیے کچھ مہینے بعد اس کا خاوند پاگل ہو گیا۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ اپنے اکلوتے لڑکے کی موت کی وجہ سے پاگل ہوا ہے۔ میرا خاوند کسی اور وجہ سے پاگل ہوا ہے۔ ظہور کی بیوی نے کہا، ہم اتنے غریب آدمی تو نہیں، نہ ہی ہم کسی کے محتاج ہیں، لیکن ہم نمبرداروں اور بڑے چودھریوں کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں، اور ہماری ایک کمزوری یہ بھی ہے کہ ہم دونوں کا کوئی قریبی رشتہ دار نہیں جو ہماری مدد کو پہنچ سکے۔ بچے کے مرنے سے پہلے اس نمبردار نے مجھ پر بری نیت کا اظہار کیا تھا، لیکن میں اس سے اپنا آپ بچاتی رہی۔ ایک دن اس نے کھیتوں میں جب ادھر ادھر کوئی بھی نہیں تھا مجھ پر دست درازی کی۔ میں نے اس کی بہت بے عزتی کی۔ اس شخص نے 2 بدماش میرے پیچھے ڈال دیے۔ وہ مجھ کو آتے جاتے پریشان کرتے رہتے تھے۔ میں نے اپنے خاوند کو بتایا۔ خاوند نے نمبردار کے ساتھ غصے میں بات کی۔ نمبردار نے میرے خاوند کی ٹھکائی کروا دی۔ اس کے بعد ایک بار پھر ان لوگوں نے میرے خاوند کو مارا پیٹا اور یہ مشہور کر دیا کہ اس شخص کی بیوی یعنی میں بد چلن ہوں۔ میرا خاوند اپنا خون پیتا رہتا تھا، اس کے سوا اور وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ وہ ان لوگوں کو یا صرف نمبردار کو قتل کر دے گا۔ میں اس کے پاؤں میں سر رگڑتی تھی کہ وہ ایسی حرکت نہ کرے، وہ پکڑا جائے گا اور میں بالکل بے آسرا رہ جاؤں گی۔ وہ کہتا تھا کہ وہ پکڑا جائے تو میں زہر کھا کر مر جاؤں۔ میں نے اس کو کہا تھا کہ وہ مجھ کو حکم کرے تو میں زہر کھا لوں گی۔ خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہمارا ایک ہی بچہ تھا، وہ بیمار ہو گیا۔ اس کے بعد میرے خاوند کا دماغ بالکل ہی پھر گیا۔ وہ دراصل پہلے ہی پاگل ہو چکا تھا،
جو تھوڑی سی کسر رہ گئی تھی وہ بچے کی موت نے پوری کر دی۔ پھر میرا خاوند کہیں چلا گیا۔ میں اکیلی وکیلی عورت کیا کر سکتی تھی؟ یہاں سکھوں کے 2 گھر ہیں، اگر اس گھر کے آدمی میری عزت کی حفاظت نہ کرتے تو میں بتا نہیں سکتی کہ یہ نمبردار اور اس کے بدماش میرے ساتھ کیا سلوک کرتے۔ آپ ان سکھ گھروں کے آدمیوں کو بلا کر پوچھ لیں، ان کی عورتیں بھی میرا حوصلہ بڑھاتی رہتی ہیں۔ میں ہر وقت اس انتظار میں رہتی ہوں کہ میرا خاوند واپس آ جائے گا۔ اس عورت کی رام کہانی نے میرے دل پر بہت اثر کیا، لیکن میں اس علاقے کا تھانے دار نہیں تھا اور اس کا میرے کیس کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں تھا، اس واسطے میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا، لیکن میں نے کچھ نہ کچھ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس کو تسلی دلاسا دے کر میں تھانے میں چلا گیا۔ سب انسپیکٹر گور چرن سنگھ میرے انتظار میں تھانے میں موجود تھا۔ میں نے اس کو بتایا کہ ہم کو مطلوب فرد نہیں ملا۔ پھر میں نے اس کو اس عورت کی بپتا سنائی اور اس کو کہا کہ وہ اس کی کچھ مدد کرے۔ سکھ بڑی عجیب قوم ہے۔ وہ میری بات کو پوری توجہ سے نہیں سن رہا تھا۔ میں نے جب اس کو بتایا کہ گاؤں کے سکھ اس عورت کی عزت کے محافظ بنے ہوئے ہیں اور ان سکھوں کی وجہ سے اس کی عزت بھی محفوظ ہے، تو گور چرن سنگھ بھڑک اٹھا۔ وہ بھی سکھ تھا۔ اچھا، گور چرن سنگھ نے جوشیلے لہجے میں کہا، دیکھا تم نے، بابا نانک کے چیلے شیر ہوتے ہیں۔ میں بھی سکھ ہوں۔ تم جلدی سن لو گے کہ میں نے اس نمبردار اور اس کے بدماشوں کا کیا حال کر دیا ہے۔ وہ اس عورت کی جوتیاں چاٹیں گے۔ اس سے مجھے بہت خوشی ہوئی۔ آپ نہیں جانتے کہ بھڑکا ہوا سکھ ہاتھیوں سے ٹکرا جاتا ہے، وہ اپنا انجام نہیں سوچا کرتا۔ میں چاہتا تھا کہ اس غریب اور بے آسرا عورت کی عزت کی حفاظت کا کچھ بندوبست ہو جائے۔ میں رات کو ہی واپس چل پڑا۔ 3 دن گزر گئے۔ تھانے میں اور بھی بہت سے کام تھے، ایک ہی یہ واردات نہیں تھی کہ میں اسی کے پیچھے پڑا رہتا۔ میں نے عظمت کی ستیلی ماں کو ذہن میں رکھا ہوا تھا، لیکن اس کو ابھی شامل تفتیش نہیں کیا تھا۔ مجھ کو اب یہی خیال آتا تھا کہ لڑکے کو سائیں ظہور لے گیا ہے، مگر اس کا سراغ نہیں مل رہا تھا۔ چوتھے دن گور چرن سنگھ کے تھانے سے آنے کی اطلاع آئی کہ اس کے تھانے سے تقریباً 4 میل دور ایک سائیں یا سنیاسی کو دیکھا گیا ہے جو ایک گف میں رہتا ہے۔ حلیہ ویسا ہی بتایا گیا جیسا سائیں کا تھا۔ وہ ویران علاقہ تھا جہاں اسے دیکھا گیا تھا، وہاں مٹی کے ٹیلے تھے۔ میں نے اطلاع لانے والے سے پوری رپورٹ سنی۔ مجھ کو یہ بھی بتایا گیا کہ وہ سائیں گف کے اندر اور باہر آتا جاتا رہتا ہے۔ میں ایک بار پھر گور چرن سنگھ کے تھانے میں جا پہنچا۔ اس نے پہلی خبر یہ سنائی کہ اس نے نمبردار اور اس کے 2 بدماش رشتہ داروں کو تھانے بلا کر بہت مارا پیٹا ہے۔ پھر سائیں ظہور کی بیوی کو بلا کر اس کو کہا ہے کہ ان لوگوں کی طرف سے ذرا سی بھی الٹی سیدھی حرکت ہو تو وہ تھانے میں آ کر اطلاع کرے۔ گور چرن سنگھ نے جس آدمی کو سائیں کی اطلاع دینے کے لیے میرے پاس بھیجا تھا، میں اسی کے ساتھ آ گیا۔ میرے ساتھ ایک ہیڈ کانسٹیبل اور 3 کانسٹیبل تھے۔ میں اطلاع دینے والے کی رہنمائی میں اس جگہ چلا گیا جہاں اس نے سائیں کو دیکھا تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل اور تینوں کانسٹیبل سائیں کو پہچانتے تھے۔ دیکھنا یہ تھا کہ یہ شخص وہی پگلا سائیں ہے جو قصبے میں گھومتا پھرتا اور صدائیں لگاتا رہتا تھا۔ گواہوں کے طور پر میں نے گاؤں کے نمبردار کے علاوہ 2 اور آدمیوں کو اور سائیں کی بیوی کو بھی بلا کر ساتھ لے لیا تھا۔ میں جب اس ویران علاقے میں پہنچا تو تقریباً 200 گز دور ایک سائیں جس نے ٹخنوں تک لمبا اور کالا کرتا پہن رکھا تھا، زمین پر کچھ چنتا ہوا نظر آیا۔ ہم تھوڑا اور آگے گئے تو اس نے ہماری طرف دیکھا۔ ہم آگے بڑھتے گئے اور وہ وہیں کھڑا رہا۔ ہم قریب گئے تو وہ دوڑ کر ایک گف میں داخل ہو گیا۔ میرے عملے کے 4 آدمیوں نے کہا کہ یہی وہ شخص ہے۔ میں دوڑ کر گف کے منہ پر جا کھڑا ہوا۔ یہ گف لمبی نہیں تھی، زیادہ سے زیادہ 6 گز لمبی ہوگی اور 3-4 گز کشادہ تھی۔ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی گف کے منہ کی طرف پیٹ کر کے بیٹھا تھا اور سائیں اس کے پاس بیٹھا گف کے منہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے سائیں سے کہا کہ باہر آؤ۔ اس وقت جس آدمی کی میری طرف پیٹھ تھی اس نے پیچھے دیکھا۔ میں نے اس کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن اس کو دیکھتے ہی میں نے یقین کر لیا کہ گمشدہ لڑکا ہے۔ وہ 15-16 سال کی عمر کا بہت خوبصورت لڑکا تھا۔ سائیں جہاں بیٹھا تھا وہیں بیٹھا رہا۔ اس کی داڑھی لمبی تھی، سر کے بال بھی لمبے تھے اور ان پر گرد پڑی ہوئی تھی۔ اس کے گلے میں بڑے بڑے منکوں والا ہار تھا جو عام طور پر بھینسوں کے گلے میں ڈالا جاتا ہے۔ میں نے گف کے منہ پر کھڑے کھڑے لڑکے سے کہا کہ باہر آ جاؤ۔ وہ ڈرتے ڈرتے اٹھا اور گف کے منہ پر آ گیا۔ میں نے اس کو بازو سے پکڑا اور باہر لے آیا۔
اس سے اس کا نام اور اس کے باپ کا نام پوچھا۔ اس نے اپنا اور اپنے باپ کا نام بتایا۔ یہ وہی لڑکا تھا۔ کیا یہ تم کو اغوا کر کے لایا ہے؟ میں نے لڑکے سے پوچھا۔ نہیں، اس نے جواب دیا، میں خود اس کے ساتھ آیا ہوں۔ مجھ کو خیال آیا کہ اس سائیں نے لڑکے کو کوئی نشے والی چیز کھلائی ہوئی ہے۔ میں نے ابھی اور کچھ نہیں سوچا تھا کہ میں سائیں کو پکڑوں یا کیا کروں کہ اچانک گف میں سے سائیں اٹھا، اور جس طرح کوئی درندہ اپنے شکار پر جھپٹتا ہے، سائیں لڑکے پر جھپٹا اور اسے دونوں بازوؤں میں دبوچ کر اسے مجھ سے دور لے گیا۔ وہ اتنی تیزی سے آیا تھا کہ ہم میں سے کوئی بھی اسے روک نہ سکا۔ اس نے لڑکے کو بازوؤں میں دبوچا اور اس طرح گرا کہ لڑکا نیچے تھا اور وہ اوپر۔ کانسٹیبلوں نے دوڑ کر اسے گھیرے میں لے لیا۔ ہیڈ کانسٹیبل نے اسے بالوں سے پکڑا اور اوپر کو کھینچا۔ سائیں ظہور نے اٹھ کر ہیڈ کانسٹیبل کے پہلو میں زور سے گھونسا مارا اور اسے بالوں سے پکڑا اور اوپر کو کھینچ لیا۔ سائیں ظہور نے اٹھ کر ہیڈ کانسٹیبل کے پہلو میں زور سے گھونسا مارا اور اس سے اپنے بال چھڑا کر پھر لڑکے کو بازوؤں میں لے لیا جو اٹھ کر کھڑا ہو چکا تھا۔ سائیں نے کرخت چیخ جیسی آواز میں پورے زور سے کہا، یہ میرا بیٹا ہے، لوگ جھوٹ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا مر گیا ہے۔ وہ پاگل تھا یا جیسا کیسا بھی تھا، میں تو یہ دیکھ رہا تھا کہ گمشدہ لڑکا اس کے قبضے سے برآمد ہوا ہے۔ میں حیران ضرور ہوا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، لیکن میں نے اپنے کانسٹیبلوں سے کہا کہ اسے تھانے لے چلو۔ کانسٹیبلوں نے اسے پکڑ لیا، لیکن وہ ان سے آزاد ہونے کی کوشش کر رہا تھا اور یہی کہتا جا رہا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ لڑکا چپ چاپ تھا۔ کانسٹیبل سائیں کو گھسیٹ کر آگے آگے لے جا رہے تھے۔ میں نے راستے میں لڑکے سے بیان لینا شروع کر دیا۔ اس نے بڑی مختصر بات کہی کہ وہ خود اس کے ساتھ آیا ہے۔ میں نے اس کا منہ کھول کر ناک اس کے منہ کے قریب کی اور سونگھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اسے کوئی نشہ نہ دیا گیا ہو، لیکن مجھ کو ایسی ویسی کوئی بو محسوس نہ ہوئی۔ لڑکے کے بیان کو میں پورا نہیں سناؤں گا، مختصر بات یہ ہے کہ اس نے اس سائیں کو برگزیدہ فقیر سمجھ لیا تھا۔ یہ میں آپ کو عطیہ کی زبانی سنا چکا ہوں کہ سائیں عظمت کے ساتھ بہت پیار کرتا تھا۔ لڑکے نے مجھ کو جو بیان دیا اس پر یقین نہیں آتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ یہ سائیں اس کو پیسے بھی دیا کرتا تھا جو اس کو لوگ بھیک کے طور پر دیتے تھے، لیکن لڑکا یہ پیسے نہیں لیتا تھا۔ سائیں ظہور نے لڑکے کے ساتھ کچھ ایسی باتیں کی تھیں جو میرا خیال ہے کہ پاگل پن کی کیفیت میں کی ہوں گی، مگر لڑکے نے ان باتوں کو معرفت کی باتیں سمجھ لیا۔ لڑکے نے آخر اس کو بتایا کہ وہ ایک لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن شادی نہیں ہو سکے گی۔ سائیں نے اس کو کہا کہ تم مجھ کو روزانہ ملا کرو، میں تم کو کوئی ورد یا وظیفہ بتا دوں گا۔ سائیں نے اس کو کوئی وظیفہ بتایا جو وہ ہر نماز کے بعد پڑھتا رہا۔ لڑکے نے اپنی ستیلی ماں کو کہا کہ وہ عطیہ کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ کروا دے، لیکن ستیلی ماں نے اس کو بڑے پیار سے کہا کہ وہ اس کی شادی اپنی بھتیجی سے کرائے گی جو عطیہ سے زیادہ خوبصورت ہے۔ لڑکے نے ستیلی ماں کو منانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ پیار پیار میں اس کو ٹالتی رہی۔ یہ لڑکی جو ستیلی ماں کی بھتیجی تھی، لڑکے سے 4 سال بڑی تھی۔ لڑکے نے جب دیکھا کہ اس کا کام نہیں بن رہا تو اس نے سائیں کو بتایا کہ اس کا بتایا ہوا وظیفہ ناکام ہو رہا ہے۔ سائیں نے اس کو کہا کہ وہ 40 دنوں کا چلہ کاٹے، پھر اس کا یہ کام بھی ہو جائے گا اور اس کو کہیں سے چھپا ہوا خزانہ بھی ملے گا۔ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ لڑکے کا ذہن کیسا تھا اور محبت کے جذبات کتنے شدید تھے۔ وہ جذبات کے سیلاب میں بہہ گیا اور اپنے انجام کو سوچے بغیر اس پاگل سائیں کے ساتھ چل پڑا۔ سائیں اس کو اس گف میں لے آیا اور اندر بٹھا کر کہا کہ اب تم صرف رات کو تھوڑی سی دیر کے لیے باہر نکلا کرو گے۔ لڑکے نے بڑے تیاگ اور دھیان سے یہ وظیفہ شروع کر دیا۔ دیکھ لڑکے، میں نے اس کو کہا، مجھے سچی بات بتاؤ، کیا تم اتنے دن یہاں بھوکے پیاسے رہے؟ نہیں، اس نے جواب دیا۔ سائیں دن کے وقت چلا جاتا تھا اور بہت دیر بعد واپس آتا تھا۔ یہ روٹیاں، دال اور دانے بھون کر لے آتا تھا۔ مجھ کو معلوم نہیں کہ یہ کہاں سے لاتا تھا، میرا خیال ہے کہ یہ بھیک مانگتا تھا۔ مجھ کو لڑکے کی اس بات سے خیال آیا کہ میں نے گف کی تلاشی ہی نہیں لی تھی۔ میں وہیں سے واپس گیا اور گف میں جا کر اچھی طرح دیکھا۔ وہاں مٹی کا پیالہ، مٹی کی ایک رکابی اور میلا سا ایک کپڑا بھی پڑا تھا۔ روٹیوں کے ٹکڑے بھی پڑے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ وہاں اور کچھ بھی نہیں تھا۔ میں ساری بات سمجھ گیا۔ گور چرن سنگھ مجھ کو ایسی ہی ایک ماں کا واقعہ سنا چکا تھا۔ میرے واسطے یہ کیس بڑا ہی عجیب و غریب تھا۔
میں سائیں ظہور کو دیکھ چکا تھا۔ اس کا چہرہ گندا ہونے کے باوجود چہرے کے نقش اچھے لگ رہے تھے، لیکن اس کی بیوی صحیح معنوں میں خوبصورت عورت تھی۔ اس کا رنگ بھی گورا تھا، یہی چہرہ اس کے لیے مصیبت بنا ہوا تھا۔ گور چرن سنگھ نے ہمارے لیے کھانے کا انتظام کیا۔ کھانا آتے اور کھاتے تقریباً 1.5 گھنٹہ گزر گیا۔ عظمت سائیں ظہور کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا کہ سائیں ظہور اچھی بھلی باتیں کر رہا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ 2 باتیں کیں تو میں محسوس کرنے لگا کہ وہ صرف باتیں صحیح کر رہا ہے، لیکن اس کا دماغ صحیح نہیں۔ یہ میں اس واسطے کہہ رہا ہوں کہ جب عظمت کا ذکر آتا تھا تو وہ اس کو اپنا بیٹا کہتا تھا، یعنی وہ بیٹا جو 7-8 سال پہلے مر چکا تھا۔ میں سائیں ظہور احمد اور عظمت کو اپنے ساتھ اپنے تھانے لے آیا۔ سائیں ظہور پھر بگڑ بیٹھا تھا کہ یہ دیکھو، میری بیوی مجھ کو گھر لے جانے کے واسطے آئی ہے۔ میں حیران ہو رہا تھا کہ پاگل اپنی بیوی کو پہچانتا تھا، لیکن نمبردار کو اس نے نہیں پہچانا۔ وہ میرے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے اس کو یہ کہا کہ پولیس اس کو پکڑ لے گی، لہٰذا وہ میرے ساتھ شہر چلے۔ وہاں میں عدالت سے اس کو سند لے دوں گا کہ یہ اس کا بیٹا ہے اور اس سے یہ بیٹا واپس نہ لیا جائے۔ وہ پگلا خوشی خوشی میرے ساتھ چل پڑا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپکٹر محبوب عالم کی تفتیشی کہانیوں میں سے ایک اردو کہانی یہ میرا بیٹا ہے، اور یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 2 ہے۔ میں گور چرن سنگھ کے تھانے میں پہنچا تو سائیں ظہور کی چیخ و پکار بلند ہو رہی تھی۔ وہ ایک ہی صدا لگائی جا رہا تھا، یہ میرا بیٹا ہے، یہ مجھے دے دو، جو میرے بیٹے کو ہاتھ لگائے گا میں اس کو قتل کر دوں گا۔ اس کی بیوی الگ بیٹھی رو رہی تھی۔ میں ڈاکٹر یا سائیکالوجسٹ نہیں تھا کہ میں ایک پاگل کی باتوں کو سمجھتا۔ میں نے سوچا کہ اسے پھینٹی لگا کر اس کا دماغ صحیح کیا جائے، لیکن گور چرن سنگھ مجھ سے زیادہ عقل مند نکلا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ جب ASI ہوا کرتا تھا تو اس نے ایسا ہی ایک کیس دیکھا تھا جس میں ایک پاگل سی عورت نے گلی میں کھیلتا کسی کا بچہ اٹھا لیا تھا اور وہ بچہ واپس نہیں کرتی تھی۔ یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں سے آئی ہے۔ آخر اسے جانے دیا گیا اور لوگ اس کے تعاقب میں گئے۔ وہ جھونپڑی کی طرح کے ایک مکان میں داخل ہوئی۔ اس کے گھر کے آدمی باہر نکل آئے۔ انہوں نے بتایا کہ کوئی 1.5-2 سال ہوئے اس کا ایک بچہ مر گیا تھا، پھر یہ پاگل ہو گئی تھی۔ بڑی مشکل سے اس سے بچہ لیا گیا۔ کچھ لوگوں نے تھانے میں اطلاع دی، وہاں گور چرن سنگھ ہی ASI ہوا کرتا تھا۔ تھانے والوں نے اس عورت کو پاگل خانے بھجوا دیا تھا۔ ٹھہر جا محبوب، گور چرن سنگھ نے مجھ کو یہ بات سنا کر کہا، میں ایک طریقہ آزماتا ہوں۔ اس نے بناوٹی غصے سے کہا، اس کا بیٹا اس کو واپس کر دو۔ گور چرن سنگھ نے عظمت کو بازو سے پکڑا اور سائیں کے پاس کھڑا کر دیا۔ سائیں نے لڑکے کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ گور چرن سنگھ نے سائیں کو کہا، ادھر آؤ، بیٹھ جاؤ، تم ہمارے بھائی ہو، معلوم نہیں یہ لوگ کہاں سے آ گئے ہیں، تھوڑی دیر بیٹھو اور اپنے بچے کو ساتھ لے جانا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سائیں ظہور کے چہرے پر جو کھچاؤ تھا وہ ختم ہو گیا اور وہ برآمدے میں رکھے ہوئے بینچ پر بیٹھ گیا۔ اس نے عظمت کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ مجھ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ تمہارا بیٹا ہے۔ میں نے اس کو کہا، سب جھوٹ بولتے ہیں کہ میرا بچہ مر گیا تھا۔ میں اس کی بیوی کو اور اس کے گاؤں کے نمبردار کو پرے لے گیا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اس کا جو بچہ مر گیا تھا وہ کیسا تھا۔ بچے کی ماں میری بات سمجھ گئی۔ وہ 8-10 سال کی عمر میں مرا تھا۔ سائیں ظہور کی بیوی نے کہا، وہ بڑا خوبصورت بچہ تھا۔ میں بات کچھ سمجھ گئی ہوں۔ میں نے اس لڑکے کو دیکھا ہے جو میرے خاوند کے پاس بیٹھا ہے۔ اگر میرا بچہ اس عمر تک پہنچتا تو وہ اسی طرح کا ہوتا۔ اس کا رنگ اسی طرح تھا اور اس کے نقش بھی ایسے ہی تھے۔ اپنے تھانے میں لا کر جب لڑکے کو اس سے الگ کیا گیا اور اس کو حوالات میں بند کیا تو اس نے طوفان کھڑا کر دیا۔ وہ دروازے کی سلاخوں کو پکڑ کر زور زور سے جھنجھوڑتا تھا۔ پھر اس نے سلاخوں سے اپنا سر مارنا شروع کر دیا۔ آخر اس کو رسیوں سے باندھ کر رکھ لیا گیا اور اس کے منہ میں ہم زبردستی پانی اور دودھ ڈالتے رہے۔ دوسرے دن اس کا ریمانڈ لینے کے لیے کورٹ میں لے گئے، لیکن مجسٹریٹ درجہ اول کی عدالتیں اور سیشن کورٹ 25 میل دور شہر میں تھیں۔ وہاں تک اس کو لانا اور لے جانا بہت مشکل تھا۔ ایک بار تو ہم اس کا ریمانڈ لے آئے، پھر میں نے علاقے کے DSP کو تحریری رپورٹ دی کہ ملزم کا دماغ خراب ہے، لہٰذا اس کو پاگل خانے میں داخل کروانا چاہیے۔ کسی کو ایک تھانے دار کے کہنے پر پاگل خانے نہیں بھیجا جاتا، اس کا قاعدہ قانون الگ ہے
اور کچھ دفتری کارروائی کرنی پڑتی ہے۔ میں بات مختصر کرنے کے واسطے قانون کے یہ طریقے نہیں بتا رہا۔ کارروائی یہ ہوئی کہ اگلی پیشی پر ایک لڑکے کے اغوا کے جرم میں سائیں کا چالان عدالت میں پیش کیا گیا اور یہ درخواست کہ اس کا اور لڑکے کا ڈاکٹری معائنہ کروایا جائے۔ ایک شک کی بنا پر لڑکے کا ڈاکٹری معائنہ ضروری تھا جو اس دن کروا لیا گیا اور رپورٹ بالکل صحیح نکلی۔ لڑکے نے بیان دیا کہ وہ اس سائیں کو برگزیدہ پیر سمجھ کر اپنی مرضی سے اس کے ساتھ گیا تھا۔ مجسٹریٹ نے یہ کیس سیشن کورٹ کے حوالے کر دیا جو ہم نے بھاگ دوڑ کر کے دوسرے دن سماعت کے لیے لگوا لیا۔ سیشن جج نے حکم نامہ لکھا کہ ملزم کو میڈیکل بورڈ کے سامنے پیش کیا جائے جو کورٹ کو رپورٹ کرے کہ ملزم صحیح الدماغ ہے یا نہیں۔ میڈیکل بورڈ نے 5-6 دن سائیں کو اپنے پاس رکھا، پھر رپورٹ دی کہ یہ بالکل پاگل ہے اور اس کو پاگل خانے میں ہونا چاہیے۔ پھر ایسے ہوا کہ قانون کا پیٹ بھر کر سائیں کو پاگل خانے میں داخل کر دیا گیا اور میرا یہ کیس ختم ہو گیا۔